حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی بارگاہ تھی، تو ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آتی ہے، حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ کہا کہ میں دن کو کام کاج کرتی ہوں اور رات کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بازار سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، خادم سونے کے شمعدان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں تو چاند کی چاندنی میں سوت کاٹتی ہوں، لیکن جب سواری گزرتی ہے تو اس وقت جو سوت کاٹتی ہوں اس کی کوالٹی کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں اس سوت کو جو چاند کی چاندنی میں کاٹا اور جو اس گزرتے ہوئے بادشاہ کی سواری کی روشنی میں کاٹا، ان دونوں کو بازار میں ایک ساتھ فروخت کر سکتی ہوں، جبکہ ان کی کوالٹی میں معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بات سنی تو فرمانے لگے، خاتون اپنا تعارف کروا سکتی ہو تم کون ہو؟ تو خاتون نے کہا، حضرت سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیں۔ فرمایا، نہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا، میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو کہا، تمہارے لیے پھر جائز نہیں ہے، تصوف اسے کہتے ہیں۔ امام اہل محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ ایک محفل پہ تشریف لے گئے، صاحب خانہ نے دعوت پیش کی تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شوربہ ہے تو اس کو چمچ سے چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا کہ میں تھوڑا سا شوربہ پی لوں۔ تو صاحب خانہ کو بلایا، حاضر ہوا، کہا اگر تم اجازت دو تو میں شوربہ پی لوں۔ اس نے کہا، حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا، نہیں، شوربہ عرفاً معقول ہے، مشروب نہیں، کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر میں یہ کھانا چاہوں تو جتنا مرضی کھاؤں، مجھے آپ سے پوچھنے کی شرن ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ میں عرف سے ہٹ رہا ہوں اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ آپ سے اجازت لوں، کیونکہ تم نے کھانے کے لیے تیار کیا ہوا ہے، پینے کے لیے تیار نہیں کیا ہوا۔ میرے دیکھا دیکھی سارے پینے لگ جائیں گے، شوربہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی کہ شوربہ کم پڑ گیا۔ تو تصوف ان چیزوں کا نام ہے، ان باریک چیزوں کا نام تصوف ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پھر پیچھے آ کے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف، تو دیوار کا سایہ بھی پڑ رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا، حضرت سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا کہ صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی فائدہ اٹھانا سود ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں یہ سود نہ بن جائے۔ آپ فقہ پڑھتے ہیں تو فقہ میں آپ دو لفظ پڑھتے ہیں، طرفین، شیخین۔ شیخین سے مراد حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، اور صاحبین سے مراد حضرت قاضی ابو یوسف اور حضرت امام محمد ہیں، اور طرفین سے مراد فقہ میں جب لفظ بولا جاتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی۔ ان کو طرفین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے آئے تو یہ امرد تھے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جس کا سبزہ خط ابھی نہ آیا ہو اور وہ عورت کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جب آئے تو کہا کہ حضرت پڑھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس ستون کی اوٹ میں بیٹھا کرو کہ مبادا میری نظر تمہارے چہرے پہ نہ پڑے۔ تو وہ ستون کی اوٹ میں بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ پڑھ رہے تھے اور امام محمد کی دوسری جانب ایک لالٹین جل رہی تھی، چراغ جل رہا تھا، اور سایہ امام اعظم کے آگے پڑ رہا تھا۔ تو سائے میں نظر پڑی تو دیکھا کہ داڑھی کا عکس بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو کہا، آپ کو داڑھی آ گئی ہے؟ کہا، وہ حضور سال ہو گیا۔ فرمایا، اب میرے سامنے بیٹھا کرو۔ تو یہ احتیاطیں اور یہ ہضم،
اس کو تصوف کہتے ہیں۔ جب ضرورت ہو تو اس وقت خاموش نہیں رہنا، اور جب بولنا ہے تمہارے لہجے کے اندر ادب ہو، لیاقت ہو، محبت ہو، پیار سے گندے ہوئے لفظ ہوں، آنے والے کو عزت دیں، اس کو تکریم دیں، تو اس کو جلال کہہ کے ٹال دیا جائے کہ یہ جلالی انداز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا بندہ صوفی جلال اور جمال کا مظہر ہوتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ مومن کا انداز ہے۔ تو تصوف کیا ہے؟ یہ رسوم کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا فقر اریاں گرمی بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین، فقر قرآن احتساب ہست بود، فقر قرآن احتساب ہست، یہ من کے محاسبے کا نام ہے، یہ اپنے اندر کی صفائی اور ستھرائی کا نام ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے نفس سے پوچھا کہ نفس میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا، تو پھر بھی پلا اور جوان اور توانا ہے؟ تو کہتا ہے بایزید میرا نفس نے مجھے کہا، حضرت بایزید کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے کہا جب تو بازاروں سے گزرتا ہے نا لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں وہ بایزید وہ بایزید، کہا میری خوراک مل جاتی ہے۔ جس کے اندر اصلاح نہ ہوئی اس کے باہر میں اصلاح کیسے ہوگی؟ اور جس کا اپنا اندر ستھرا نہ ہوا، جو نفس کا غلام اور نوکر اور نفس کا جو ہے وہ چاکر ہوا، تو وہ کسی کی اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے مشکل، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور نفس شیطان سے بھی بڑا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں میں شیطان نے بہکا دیا، لیکن جب شیطان خود بہکا اور اس نے انکار سجدہ کیا، اس وقت کوئی اور شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ وہ کون سا دشمن تھا جس نے شیطان کا بھی بڑا غرق کر دیا؟ وہ نفس تھا۔ نفس شیطان کو بھی شیطان بنانے والا ہے، تو یہ بڑا دشمن ہے، اور اس سے لڑائی ساری زندگی رہے گی۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل ہے اس سے مقابلہ۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی میں کا لفظ زبان پہ نہیں آنے دیا، چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ تو سجدہ کر میرے شاہکار کو تو نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا آنا خیر من ہو، میں بہتر ہوں۔ تو یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو وہ بزرگ تھے، وہ ساری زندگی آنا کا لفظ میں کا لفظ زبان پر نہیں لاتے تھے، فرماتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، میں بولتے ہی نہیں ساری زندگی۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بانداز دیگر بات کرتے۔ اچھا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی کہنے لگا لو ان کی زبان پہ میں کا لفظ نہیں آتا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ میں کا لفظ آئے ہی آئے، چلا گیا۔ حضرت کی مجلس لگی تھی، لوگ بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہوں، پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ اب تو حضرت بولیں گے میں نے، تو کہوں گا لفظ آ تو گیا زبان پہ۔ حضرت کی بھی بصیرت تھی، جان گئے اس کے اندر کے کھوٹ کو کہ یہ کس لیے آیا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا بیٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سلام پھرے گا، نماز پڑھ لیں گے، پھر اس پہ بات ہوتی ہے۔ اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، سلام پھرا تو خود ہی بولے کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا اسی چیز نے برباد کیا، اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ ہم سویر سے لے کر شام تک اس میں سے نہ نکلیں تو قطب زمانہ بھی ہم ہوں، غوث زماں بھی ہم ہوں، ولی کامل بھی ہم ہوں، سب کچھ کام ہو، اور اس چکر سے کبھی باہر بھی نہ نکل پڑے۔ تم نے کوئی اور تصوف سنا ہے، سمجھا ہے، محمد عربی کا تصوف کوئی اور ہے، دین کسی اور تصوف کی دعوت دیتا ہے، تم کسی اور راستے کے مسافر ہو۔ اپنا فہم تصوف جو ہے اس پر غور کرو کہ وہ کوئی اور ہے۔ یہ تو اندر کی پاکیزگی کا نام ہے، اندر کی گندگیاں دور کرنا، باطن کو کھرچنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، حضور کے مبارک دور میں حضور کا عہد ہمایوں، تو فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بزرگ تشریف لائے، بایاں جوتا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور تازہ وضو کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ بیٹھ گئے، اگلا دن ہوا تو پھر مجلس سجی تو حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔
ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو کے آثار ان کی داڑھی پہ، ان کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی تشریف لائے اور حالت بھی وہی۔ مجلس برخاست ہوئی تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا بزرگوں، میری والد گرامی سے کوئی شک رنجی ہو گئی تھی، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ 3 دن اپنے ساتھ گزارنے کا موقع دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کام کون سے کرتا ہے، کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ کہا تیسرے دن میں ان کے گھر چلا گیا، رات کو انہوں نے مجھے چارپائی دے دی اور خود بھی چادر اوڑھ کے سو گئے اور میں بھی چادر اوڑھ لی، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا کہ میں دیکھوں یہ عبادت کون سی کرتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، وظائف کیا ہے۔ لیکن ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ صرف اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے، باقی معمول کی نیند ان کی ہوئی۔ صبح ہوئی، نماز ہوئی، سارا دن کھیتی باڑی، نمازیں چلتی رہی، ناشتہ لیا، کھانا لیا، شام پڑھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمول چھوڑ دی ہوں، چلو آج صحیح۔ اگلے دن پھر میں نے دیکھا تو پھر یہی ساری رات سوئے رہے اور جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا نام لیتے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے کہا بابا جی، میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ عمل کون سے کرتے ہیں، چونکہ 3 دن تک حضور سے ہم سنتے رہے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، آپ ہی برآمد ہوتے رہے، تو شاید میری وجہ سے آپ نے اپنے معمولات ترک کر دیے، میں تو اسی شوق میں آیا تھا۔ تو فرمانے لگے بیٹا نہیں، میں نے آپ کی وجہ سے اپنا کوئی معمول ترک نہیں کیا، میرا وہی معمول ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک میرا کام ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تم نے محنت کی ہے، 3 دن رہے ہو، سنو، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے، کوئی الگ سے عمل نہیں جو تمہاری وجہ سے نہ کیا ہو، لیکن ایک عمل تم نہیں دیکھ سکے، تمہاری نظر وہاں تک نہیں پڑ سکی، اور وہ یہ کہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔